ربنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الصاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المخصوصين بطرف الولاء المكرمين بطرف العناء. اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشديد على مقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها. مولانا مولا الكونين ريحان رسول الثقلين نبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكى وتباكى فله الجنة واللعنة الدائمة على أعدائه منكري فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم غادم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. صلوات دوستان عزیز موسیقاران سیدہ سلام اللہ علیہ، بزرگان محترم، خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت کا ترجمہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں، ہمارے برادران موجود ہیں، طلبہ ہیں، لیکن تہذیب ممبر کو لحاظ رکھتے ہوئے خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اس بات کو یاد رکھو۔ وہ بات کیا ہے؟ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپ دادا، چچا یا بھائی کسی کو اپنا سرپرست اس وقت تک نہ سمجھنا، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو بہتر سمجھیں، ایمان کو اچھا نہ سمجھیں اور انہیں کفر پسند ہو، تو پھر یہ یاد رکھو وہ تمہارے سرپرست نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ ایمان والوں تمہارے سرپرست صرف وہ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں ایمان پسند ہے، کفر پسند نہیں ہے۔ وہ ہرگز سرپرست نہیں ہو سکتا جسے کفر پسند ہو اور ایمان سے فرار کرتا ہو۔ دوستان عزیز، یہ قرآن کا فرمان۔ قرآن ایک ایسی کتاب، قرآن مجید خداوند متعال کی جانب سے ایک ایسا فرمان کہ جس کے ایک ایک حرف نہیں بلکہ حرف کو بھی میں اور تھوڑا چھوٹا کر دوں کہ اس میں جو زبر زیر پیش ہے نا، اس پر بھی اشکال کرنا ایک سخت منزل ہے اور دائرہ اسلام سے باہر کرنا ہے۔ جو قرآن میں جہاں آیا ہے بجا آیا، وہ الگ بات ہے، ترتیب کے مسئلے میں ہم ہیں کہ ترتیب میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، لیکن قرآن کی مخالفت کوئی بھی اہل ایمان نہیں کر سکتا۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی ہم جیسا جاہل آدمی قرآن کی مخالفت کرے اور یہ کہے کہ یہ آیت یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ نے غلط کہہ دیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ ہم جیسے جاہل اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن کے کسی ایک حرف، کسی ایک آیت، کسی ایک سورہ کے سلسلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ مناسب نہیں ہے، جھگڑا کروا دے گی، یہ آیت لڑائی کروا دے گی، یہ آیت فساد کروا دے گی۔ ایسا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید خداوند متعال کا پیغمبر اسلام کو دیا ہوا وہ معجزہ ہے، دو ہی معجزے دے کر بھیجے ہیں، ایک علی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ دو ہر نبی کو معجزے دیے گئے ہیں، پیغمبر کے پاس جو معجزہ ہے وہ یا تو علی بن ابی طالب کی شکل میں ہے یا قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ اس پر حرف نہیں اٹھائے جا سکتے،
ہم جیسے جاہل اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن کے کسی حرف پہ انگلی نہ اٹھائی جائے، تو اب یہ بتائیے کہ وہ شخصیت کہ جس کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، وہی قرآن جو لوح محفوظ پہ تھا وہ تدریجاً پیغمبر اکرم کی قلب اقدس پر نازل ہوا، کیا ممکن ہے کہ پیغمبر قرآن کی مخالفت کر دیں؟ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے کہ جو خاموش ہے، اس کو صلاحیت دیں گے، زبان دیں گے اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن خاموش ہے، لیکن جب اہل بیت بولیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن ناطق اہل بیت ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ جب قرآن کی مخالفت ہم جیسے نااہل نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کر سکتا ہے کہ جس کے قلب مبارک پر قرآن اترا ہو؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں، تمہارا سرپرست وہ نہیں ہو سکتا جسے کفر پسند ہے، ایمان پسند نہیں۔ ہم مخالفت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے کیسے 17 سال ابو طالب کے یہاں کھانا کھایا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تم نے تو ابو طالب کو کافر لکھ دیا ہے نا، نعوذ باللہ، عیاذاً باللہ، خاتم مدہن۔ تمہاری نگاہ میں تو ابو طالب کافر ہے، تو پھر کیسے پیغمبر اکرم نے ابو طالب کو اپنا سرپرست چنا؟ اور یہ کوئی انتخاب وہ نہیں ہے ووٹنگ والا کہ رات میں پیسے دیجئے صبح میں ووٹ اپنی طرف کر لیجئے۔ نہیں، عبد المطلب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ 5 سالہ بچے کی نگاہوں میں وہ صلاحیت ہے کہ اپنے 10 چچا میں سے اسے چنے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جبکہ حکم کیا ہے کہ جو بزرگ ہو وہ کسی کی سرپرستی کے لیے، بچے کی سرپرستی کے لیے کسی کو چنے، لیکن جناب عبد المطلب نے رسالت مآب کو 5 سال کی عمر میں یہ اختیار دے کے بتایا کہ یہ رسالت کے اختیار ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اگر رسالت اپنے لیے وارث چنے گی تو بھی کمال کا، امت کے لیے چنے گی تو بھی کمال کا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر اپنے لیے چنے گی تو بھی کمال کا۔ نگاہ پیغمبر نے جسے چنا وہ کون ہے؟ ابو طالب سلام اللہ علیہ۔ یعنی اپنے سارے چچا کو چھوڑتے ہوئے، یہ کوئی صدفتاً نہیں ہوا، یہ کوئی اچانک جا کے نہیں بیٹھ گئے، بچہ ہے کسی کے گود میں بیٹھ گئے، نہیں، نگاہ رسالت مآب جانتی تھی کہ ابو طالب کی شخصیت کا نام۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم ایمان والے ہو تو کافر تمہارا سرپرست نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے بعد میں کہا ہے، پیغمبر نے ابو طالب کو پہلے اختیار کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں تم تو کافر ہو سکتے ہو، میرا چچا کافر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، آپ ماشاءاللہ تاریخ سے آشنا ہے۔ صاحب بہار نے ایک روایت نقل کی، ابو طالب کوئی تمہاری طرح نیا مسلمان نہیں ہے، تم وہ ہو کہ اگر کلمہ نہ پڑھو، زبان سے لا الہ الا اللہ نہ کہو، محمد الرسول اللہ نہ کہو تو تمہیں کوئی مسلمان ماننے کو تیار نہ ہو۔ ابو طالب اس وقت کے مسلمان ہیں جب تمہیں اسلام کا الف بھی نہیں پتا تھا۔ صاحب بہار فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب کی آمد ہوئی، رسالت مآب کی آمد کب ہوئی؟ ابھی پوری امت مسلمہ نے 1500 سالہ جشن منایا ہے۔ ایک عام الفیل، ایک عام الفیل ہے نا، ایک عام الفیل کو رسالت مآب کی آمد ہوئی۔ غضب کا واقعہ اور یہ قصہ نقل کیا صاحب بہار نے، فرماتے ہیں جس روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، عالم کیا ہے آپ دیکھیں، معرفت ابو طالب کیا ہے، لوگ سمجھے ہی نہیں ابو طالب کسے کہتے ہیں۔ جب رسالت مآب تشریف لائے، اس کے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس،
اور جناب ابو طالب گھر کے باہر گشت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ماحول، یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو خاتون کے لیے سخت ترین مرحلہ ہے، اور اس کیفیت میں اگر خاتون مر جائے تو شہیدہ ہے. شہیدہ ہے اگر مر جائے تو علماء سے پوچھیے کہ آپ شہیدہ ہے، یعنی اسے شہادت کا درجہ، اگر اس وقت ولادت کے وقت کوئی خاتون مر جائے تو شہیدہ کہا جاتا ہے اس کو. جناب ابو طالب گھر کے باہر ہے. تھوڑی دیر میں جناب فاطمہ بنت اسد بیت الشرف سے باہر نکلی مسکراتے ہوئے. سرکار مبارک ہو. کیا ہو بیوی؟ سرکار مبارک ہو، اللہ نے بھتیجے سے نوازا. اللہ نے بھتیجے سے نوازا. سرکار نے کہا آپ کو ہی مبارک ہو. لیکن تاریخ کہتی ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا. جناب ابو طالب نے کہا بیوی یہ تو خوشی کا موقع ہے، چہرے پہ افسردگی کیسی، پشمردگی کیسی، یہ چہرے پہ مایوسی کے آثار کیسے؟ کہا سرکار یہ مایوسی کے آثار نہیں، بچہ اتنا خوبصورت ہے، توجہ، بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ بچے کو دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کاش خدا ایک بیٹا بالکل اس کے جیسا ہمیں دے دے. یہ کب کی بات ہے؟ ایک عام الفیل. یاد رکھیے کہ ابو طالب کہتے کسے؟ ایک عام الفیل پہ یہ بات جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب سے کہہ رہی ہیں کہ بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ دل نے کہا کہ کاش خدا ایک بیٹا ہمیں ہو اس کے جیسا دے. جناب ابو طالب کی معرفت و سلام. جناب ابو طالب فرماتے ہیں اصبری صبتن، اصبری صبتن، بی بی ایک سبت صبر کرو. ابھی سبت کو میں واضح کروں، بہرحال آپ کے درمیان واضح کرنا ہے کیونکہ تہذیب ممبر ہے، کرنا پڑے گا، ورنہ تو آپ سب جانتے ہیں اصبری صبتن، بی بی ایک سبت صبر کرو. کیا ہوگا؟ خدا ایک بیٹا ہمیں ہو اس کے جیسا دے گا، وہ نبی نہیں ہوگا. آپ نے توجہ نہیں کی شاید. جناب ابو طالب ایک عام الفیل کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا ہمیں ایک سبت کے بعد ملے گا بالکل اس کے جیسا، لیکن نبی نہیں ہوگا. ابو طالب اس مومن کو کہتے ہیں کہ جو جس دن رسالت مآب آئے نا اس دن وہ جانتے تھے آنے والا نبی بن کر آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابھی تو تم عرب کے جنگلوں میں سانپ بچھو کھا رہے ہو، ابھی تو تم عرب کے کوہستان میں پتھروں کے درمیان رہ رہے ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں. ابو طالب اس وقت رسالت پیغمبر کا اعلان کر رہے کہ آنے والا نبی بن کر آ رہا ہے. ایک عام الفیل کی بات ہے، ایک عام الفیل. اچھا کیا فرمایا؟ اصبری صبتن. اب صبت کیسے؟ صبت کیا چیز ہے؟ علامہ فرماتے ہیں یہیں پر صبت کیا ہے. صبت کہتے ہیں، اچھا صبت کے الگ الگ املا ہو سکتا ہے. ایک سین بے تو کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے معنی نواسے کے ہوتے ہیں، ایک سین بے تے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن صبت والا سبت نہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ قربان جائے عرفان ابو طالب. میں کیا کروں، کبھی کبھی مجھے اپنا شعر یاد آ جاتا ہے کہ ایک قطرہ ہے عرفان محمد میں زمانہ، عرفان محمد کا سمندر ابو طالب. ایک عام الفیل کو کیا کہا؟ اصبری صبتن. صبت کہتے کسے؟ علماء فرماتے ہیں صبت سالوں کا وہ وقفہ جو کم سے کم 30 سالوں پہ مشتمل ہو. ایک عام الفیل کو ابو طالب فرما رہے ہیں بی بی 30 عام الفیل کا انتظار کرو، اللہ کعبے سے ایک بیٹا دے گا جو ہو بہو محمد جیسا ہوگا، بس نبی نہیں ہوگا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ہو بہو نبی ہوگا. اے تاریخ ہمیں وہ منظر تو دکھا دے جب جناب ابو طالب کی بات سچی ہو گئی. بہت بڑا دعویٰ کیا جناب ابو طالب نے کہ ہو بہو نبی ہوگا، ہو بہو اس کے جیسا ہوگا. ایک تاریخ کائنات ہمیں وہ منظر دکھا کہ جس میں علی ہو بہو محمد لگے ہو، کسی کو شک نہ ہوا ہو. تاریخ نے شب ہجرت کی چادر اٹھا دی، شب ہجرت کی چادر اٹھا دی کہ دیکھو شب ہجرت امت ایک طرف اپنی نگاہ و معرفت کے ساتھ کھڑی ہے، علی ایک طرف دیکھے ہوئے رات بھر سوتے رہے کسی کو پتہ نہ چلا.
دنیا یہ کائنات اتنے بڑے بڑے نعرے لگا رہی ہے عرفان پیغمبر کے، اتنے بڑے بڑے جلوس نکال رہی ہے پیغمبر کی معرفت کے، نبی 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 ہوتا کون ہے؟ نبی کی صفات پہلے پتہ چلے نبی کیا ہے، کیا لکھے صفات؟ کلما یمر علی شجر او حجر الا انه یسلم علیہ، جب بھی نبی کسی درخت کے پاس کسی پتھر کے پاس سے گزرتا ہے نا تو وہ سب سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی، یہ ہمارے سلام کا محتاج نہیں ہے کہ آپ سلام کریں تو ہم بڑے ہو جائیں گے۔ کلما یمر فی الشمس کانت الغمامۃ تسیر بمسیرہ وتقف بوقوفہ، جب بھی نبی سورج کی روشنی میں نکل جاتا ہے بادل نبی پہ سایہ کرتا ہوا چلتا ہے، نبی چلتے ہیں تو بادل چلتا ہے، نبی رکتے ہیں تو بادل رکتا ہے۔ اور تنام عین ولا ینام قلب، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل کبھی نہیں سوتا، اور یہ نبی کی صفت ہے۔ اور ينظر وراءه كما ينظر امامه، وہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھ رہا ہو، یہ نبی کی صفت ہے۔ وہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھ رہا ہو۔ لوگوں کو پتا نہیں تھا، صفت تو لکھ دی کہ نبی پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ نبی، لوگوں نے سوچا نبی نے نہیں دیکھا، لیکن جب سجدہ بڑھتا رہا لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا سجدہ کیوں بڑھ رہا ہے، تو دو شخصیتوں نے دیکھ لیا کس کس کی نماز چلی گئی۔ انہوں نے سوچا نبی نے نہیں دیکھا، لیکن نبی کی صفت یہ ہے کہ جیسے سامنے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ نبی بھی دیکھ رہے تھے، امام مظلوم کربلا بھی دیکھ رہے کہ تمہاری نماز بھی گئی، تمہاری بھی گئی۔ اور صفت کیا ہوتی ہے؟ کلما یمر فی الطرق والمسالک تفوح ریحہ کالمسک لکل مار وسالک، جب بھی نبی کسی گلی کوچے سے گزر جاتا ہے نا تو اس کے بدن کی مشک و عنبر کی خوشبو ہر آنے جانے والے کو بتا دیتی کہ نبی گیا۔ یہ نبی ہے، کہاں ہے انسانیت؟ آئے ہم سے کبھی نبی سنے؟ اما یہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اما تم سرمے سے، چادر سے، کملی سے، زلفوں سے باہر نکلو تو نبی سمجھ میں آئے نا۔ سواب پڑھے محمد والے محمد، کبھی چیزوں سے باہر آؤ تو نبی سمجھو۔ بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایسا نہ ہو کہ پھر آئندہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، ذکر بھر کا بھی نہ رہوں گا۔ تو نبی کی صفت کیا؟ جب بھی کسی راستے سے گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تفوح ریحہ کالمسک لکل مار وسالک، ہر آنے جانے والا سمجھ جاتا ہے کہ نبی گئے گزرے ہیں نا۔ یہ ہے نا، اللہ اکبر۔ میں کیا کروں مسلمانوں کا، اے مسلمانوں تمہاری معرفت کو سلام ہو، نہ جانے تم نے کیسے دیکھا نبی کو، کاش کہ تم نگاہ ابو طالب سے نبی کو دیکھتے تو سمجھ جاتے۔ آؤ نبی کو نگاہ ابو طالب سے دیکھو، نگاہ ابو طالب سے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نبی کو بہت سمجھتے ہو، بہت جانتے ہو، بہت پہچانتے ہو، ہوا کیا؟ پوری رات تم نے خراب کر دی علی کے سرحانے کھڑے ہو کر۔ نبی کی صفت یہ ہے کہ جب نبی کہیں سے چلا جائے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نبی چلے گئے۔ تم پوری رات شب ہجرت علی کے سرحانے کھڑے رہے اور تمہیں صبح تک پتہ نہ چلا کہ نبی ہے کہ علی۔ اس کا مطلب یہ یا تو تم نبی کو سمجھے نہیں، یا علی میں سارے کمالات محمد موجود تھے۔ تم نے نبی کو سمجھا نہیں، نبی ہوتا کہ خامخواہ ڈینگے مار رہے ہو، یا تو پھر میرے نبی میں سارے کمالات محمد شامل تھے کہ رات بھر، میں ایک تو نہیں 40 آدمی 80 آنکھیں رات بھر ٹکٹکی باندھ کے علی کو دیکھتی رہی، صبح تک کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا چلا کہ علی ہے کہ نبی ہے، جب تک میرے علی نے خود چادر نہ ہٹائی۔ جب چادر کی ہے علی نبی کا ہے، مولا نے کہا ہمیں سونپ کے گئے تھے کیا؟ ہمیں سونپ کے گئے تھے؟ اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے کہ تم نبی کو جانتے ہو۔ ابو طالب قربان جائے آپ کی معرفت پہ، آپ کی بات سچی ہو گئی، اللہ نے ویسا ہی بیٹا دیا ہے جو ہو بہو محمد جیسا
یہ نبی نے یوں ہی ابو طالب کو انتخاب نہیں کر لیا ہے. ابو طالب کا انتخاب انتخاب نگاہ رسالت ہے. یہ تمہارا نہیں ہے کہ دو چار آدمی کو اکٹھا کر کے شورا بنا کے تم نے کسی کو بنا لیا, زبردستی ہاتھ پکڑ کے بیعت لی. یہ وہ نہیں ہے, یہ نگاہ رسالت کا انتخاب ہے. اور نگاہ رسالت جسے انتخاب کرے گی نا تو وہ ایسا ہوگا کہ لوگ اس پہ فخر کریں گے. تو نبی نے, پیغمبر اکرم نے کسے انتخاب کیا؟ جناب ابو طالب. آپ دیکھیں, ملاحظہ کریں آپ. اچھا ایک معذرت, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. مسائل پڑھ لیں بس. میں مسائل کی طرف نہیں, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے نا ماحول میری عادت تھوڑی خراب ہے. معاملہ جو ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے. ایک اور باندھے میں صلوات پڑھ محمد والے. امت نبی کو نہیں سمجھتی. آج ہمارے یہاں اگر کوئی نکاح وکاح ہو جائے بچے کا, بیٹی کا, بیٹے کا, تو ہم سوچتے ہیں علاقے کا سب سے بڑا مولوی پکڑ کے لائیں. نکاح کہیں سے کمزور نہ ہونا چاہیے. جتنا تگڑا مولوی اتنا تگڑا نکاح. پیغمبر نے پورے مکے میں ابو طالب کو انتخاب کیا. ایک پیغمبر, آپ کو کوئی اور نہیں ملا. کسی اور کو لے لیتے, بڑے بڑے دگج موجود تھے. نہیں, یہی بتانا ہے کہ تم جیسے نااہل جو بڑا بڑا ڈھونڈتے ہیں تو میرا اپنا نکاح ہے, میں تو بہت بڑا ڈھونڈوں گا. میں تو بہت بزرگ ڈھونڈ کے لاؤں گا. تو جناب ابو طالب کو انتخاب کیا. یہ جو جس ماحول میں امت غرق ہو چکی ہے بعد پیغمبر, وہ صرف عدم معرفت رسالت کا نام ہے. لوگ نبی کو نہیں سمجھتے. اگر نبی کو سمجھ جاتے تو سمجھتے کہ نبی کس کے لیے اٹھ رہے ہیں, کس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں. نبی کو سمجھ جاتے. میں نے اسی لیے بحث چھڑی کیونکہ بات عرفان نبوت کی ہے. آپ اگر کسی کو دیکھیں کہ اہل بیت سے دور ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کو نہیں سمجھتا, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نبی کو نہیں سمجھا. کیونکہ اگر نبی کو نہیں سمجھا تبھی ممکن ہے کہ اہل بیت کو نہ سمجھے. جو نبی کو سمجھ گیا تو نبی کی ایک ایک بات پر مکمل یقین رکھتا ہے. آپ دیکھیں پیغمبر کی آنکھیں بند ہو رہی. پیغمبر شہید ہو رہے ہیں, وفات نہیں ہے, معذرت. پیغمبر شہید ہو رہے ہیں. آپ بھی یہاں پر یکجا ہے اس لیے تاکہ پیغمبر کو شہزادی کا پوچھا. ہمارے پاس شہزادی کے سوا کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں. شہزادی اس ربط کو کہتے ہیں جو امامت اور نبوت کو. شہزادی پہ ظلم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کو نہیں سمجھے. پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شہزادی سلام اللہ علیہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہو تو بتائیے گا کہ کسی کے باپ کو مرے ہوئے 2 دن ہوئے ہوں, گزرے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہوں, اور لوگ اسے پرسا دینے کے بجائے اس کے گھر پہ آ گئے ہوں آگ لگانے کے. ایک دو نہیں, 30-40 اہل سنت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. جرأت موجود ہے جو دروازے وحی پہ کی گئی. یہ جس دروازے پہ لوگ آ گئے ہیں کوئی عام دروازہ نہیں, عام دروازہ نہیں ہے, دروازے وحی ہے. میں نے تو نہیں سنا کبھی کہ کسی کے باپ کا پرسا دینے کے لیے لوگ آئے ہو تو آگ و لکڑیاں لگائے. ایک بیٹی کو اگر یہ جملہ کہنا پڑے سبت علیہ مسائل, وہ بھی کتنے دن بعد؟ 2 دن بعد. 28 صفر المظفر رسالت مآب کی شہادت. 1 ربیع الاول کا وہ دن کہ جب خانہ وحی پر آگ آ گئی. سبت علیہ مسائل, یہ جملہ پڑھنے میں آسان ہے
لیکن کوئی شہزادی سے پوچھے شہزادی یہ جملہ ادا کیسے کیا کہ وہ مصائب گرے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہوتے. امت نے وہ ظلم کیا، ایک ظلم نہیں ہے. شہزادی باپ کو پرسہ دے رہی ہے، باپ کو رو رہی ہے درخت کے نیچے. امت اتنی نافرمان ہو چکی وہ درخت کاٹ دیا کہ شہزادی سائے میں نہ بیٹھے. وہ درخت کاٹ دیا کہ شہزادی یہاں روتی ہے بیٹھ کر. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ ملاحظہ شہزادی کا ظلم کہاں تک آدمی ملاحظہ کرے گا. تاریخ کہتی ہے ایک دن امیر کائنات بیت الشرف میں داخل ہوا، چہرہ اترا ہوا. شہزادی نے پوچھا ابو الحسن سنا ہے آج کل لوگ آپ کو سلام نہیں ابو الحسن سنا ہے آج کل لوگ سلام نہیں. مولا نے فرمایا شہزادی یہ تو پرانی بات ہے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم علی السہرہ، اجرکم علی السہرہ. یہ بی پرانی بات ہے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ حالات شہزادی کا در سلگ رہا، امتی کھڑے دیکھ رہے. آگ و لکڑیاں لے کر شہزادی کے در پر رکھ دی گئی اور ایک جملہ کہا گیا باہر نکالو علی کو ورنہ آگ لگا دیں. اندر سے شہزادی نے آواز دی کہ اس میں حسن و حسین رہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگاؤ جہاں رسول سلام کرتے تھے. ملعون نے جواب دیا بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوا کرے حسن و حسین میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. تاریخ نے لکھا کہ صرف آگ نہیں لگائی، بی فرماتی ورکل ثم رکل الرجل ثم رکل. پھر ایک شخص بڑھا، ملعون بڑھا، ورکل برجل علی بابی، اپنے نجس قدموں سے میرے دروازے پہ جرأت دکھائی اور دروازے پہ ایک لاکھ ماری. جیسے ہی دروازے پہ لاکھ ماری فرماتی وانا خلف الباب، میں دروازے کے پیچھے تھی، دروازہ میرے اوپر آیا، میں درو دیوار کے درمیان آواز دیا فضا سندینی، اے فضا میری مدد کرو. لفظ استعمال کیا شہزادی، ایک لفظ استعمال کیا شہزادی. خدا بندہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. شہزادی ہم گناہگار ہیں، ہماری اس سزا کو قبول فرمائیے گا، ہماری اس سزا کو قبول میں پروردگارہ. شہزادی کے صدقے میں ہمارے جو بھی مسائل ہیں وہ حل فرمانا پروردگارہ. شہزادی فرماتی ہے ایک جملہ فرمائے اسرونی. آپ تو سب ماشاءاللہ یاد رکھتے ہیں اسرونی کسے کہتے ہیں. عصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی دو مضبوط چیزوں کے بیچ میں رکھ کے کسی چیز کو پیس دینا، اس کیفیت کو کہتے ہیں عصر. بی بی فرماتی اسرونی، ان لوگوں نے مجھے دیوار و در کے درمیان پیس دیا. میں چلاتی رہی ہے مسلمانوں میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اندر داخل ہوئی، ملائین اندر داخل، گھر میں داخل ہو رہے ہیں کس کے؟ شہزادی کے. شہزادی روک رہی، تاریخ کہتی ہے شہزادی زمین پہ تشریف لے آئی، دروازہ شہزادی کے اوپر گر گیا. لوگوں نے دروازہ ہٹانے کی زحمت نہیں کی، اسی کے اوپر سے گزر کے علی تک پہنچ رہے ہیں. علی کو پکڑ لیا اور ایک مرتبہ گلے میری اسمان ڈال کیس کے باہر رہ رہے ہیں. شہزادی کی قصے ابو فضا سے پوچھا اے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ آواز دی کہ لوگ لے کے چلے. شہزادی باہر تشریف لائی، ایک جملہ فرمایا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. جناب سلمان سے امام نے فرمایا
یہ سلمان جاؤ شہزادی سے کہیے کہ وہ بیت الشرف میں چلی جائے. یہ سلمان آئے بی بی بیت الشرف میں چلی جائیے. فرمایا اے سلمان دیکھ نہیں رہے ہو یریدون قتل ابن عمی, دیکھ نہیں رہے ہو وہ علی کو مارنا چاہ رہے ہیں, میں گھر میں چلی جاؤں. آواز دی سلمان نے بی بی مولا کا حکم ہے آپ اندر چلی جائیے. مولا کو لے کے دربار میں پہنچے. تاریخ نبی کا خدا کسی بھی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو نبی کی بیٹی نے دیکھا ہے. سر پہ چادر ڈالی دربار میں پہنچی ہے. امتیوں کا مجمع لگا ہوا ہے. نبی کی بیٹی اپنا حق ثابت کر. اے مسلمانوں میں سچ بول رہی ہوں. مسلمان کہہ رہے ہیں نبی کی بیٹی گواہ پیش کرو. حسن و حسین کا گواہ کے طور پہ پیش کیا, قبول نہ کیا. تحریر دکھائی نبی کی بیٹی کی تحریر. ملعون نے نبی کی بیٹی کے سامنے پھاڑی. نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی. کتنی دیر کھڑی رہی یہ آپ علماء سنتے ہیں. بس آخری فطرہ پڑھ رہا اور آپ ماتمداری کریں. جب شہزادی پلٹی ہے نا, شہزادی کا رویہ یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ پوری جب تک رسالت ماں کے بعد زندہ رہی نا, جب علی گھر میں نہیں ہوتے تھے نا تو شہزادی ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چلتی تھی. جیسے ہی علی بن ابی طالب گھر میں آتے تو شہزادی صحیح سے ہو کے چلتی تھی, کہیں علی کو خبر نہ لگ جائے کہ میرے پسلیاں پوری ہوئی. آپ جا کے تحقیق پڑھیے گا سائنسدانوں کی, ڈاکٹرز کی. اگر انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے نا تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں تم نے زہرا کی پسلیاں توڑ دی, نہ جانے زہرا کیسے زندہ رہی. اور اتنی دیر دربار میں کھڑی